مجھ سے بولا ایسا نہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ سب تمہارے اپنے کرتوت، یہ تم ہو، تم نے اس طرح کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرے گا؟ سارا کچھ تمہارا اپنا کیا ہوا، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تو خدا کی طرف بات نہ لے جائے کہ خدا نے ایسا کیا، خدا نے کہا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کی۔ ان اللہ بے شک خدا لا یغیر نہیں تبدیل کر ما بقوم حالت کسی قوم کی حتیٰ یہاں تک کہ یغیر وہ بدلے نہ ما بانفسہم کی حالت کو۔ آج اگر پاکستان کی حالت ہے کہ ڈالر اور روپے کا بالکل کچھ کباڑا ہو چکا ہے تو پاکستانی قوم کیوں کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ڈالر سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میرا ڈالر کا طرف تھا، اس کو امریکی قوم سے بڑا پیار ہے اور پاکستانی قوم سے اس کو نفرت کہ ڈالر جو ہے وہ کدھر جا رہا اور کیا کدھر جا رہا۔ اپنی حالت کو تم نے خراب کیا، تم نے اپنے چوروں کو اپنے سر پر مسلط کیا، نائے لوگوں کو اپنے سر پر مسلط کیا۔ اس کا صدر جو بائیڈن ہے امریکہ کا صدر، جا کے اس کی تاریخ دیکھ، اس کی کانگریس کو دیکھ، اس کی عدالتوں کو دیکھ، اس کی سینٹ کو دیکھ، ادھر سریعام بولی کر رہا ہے، قوم کو شرم نہیں آتی، اس کا لیڈر نہیں کر رہا، سریعام بولتے ہیں میں اہل بھی میرا خریدنا اور بڑا لیڈر کہتا ہے میں تمہارا خریدنا۔ یعنی ہماری غیرت کو، ہماری سیاست کو ایک خرید رہا ہے دوسرا بیچ رہا ہے، تو روپے کی پھر کیا حالت ہو جائے؟ ان کی جو ماہرین اقتصادیات ہیں، جو معیشت کو جانتے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے بینکار ہیں، ان کو دیکھو، آپ ان تنے بازوں کو دیکھو جو تمہارے اقتصاد کو چلا ہے، اپنی حالت کو تم نے خراب کیا۔ معمولی بارش آتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ بن جاتے ہیں۔ اللہ نے تم کو بولا بڑے بڑے ڈیم مت بنا، کچے ڈیم بناؤ جو پانی آ جائے ڈیم ٹوٹ جائے سارے لوگ مار جائے، اللہ تعالیٰ نے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا تم رشوت کھاؤ اور پھلوں کو صحیح بنا، یہ تو تم ہو، رشوتیں تم کھاتے ہو، غلطی جگری تم کرتے ہو، اتنی تم نے صلاحیت نہیں کہ اتنا پانی خدا نے اس دفعہ برسایا کہ اس کو ہم بڑے بڑے ہمارے پاس ڈیم ہوتے تو 10 سال کے لیے کافی، 10 سال کے لیے کافی، اور اگر آپ کو پانی زیادہ ملتا تو آپ کی زراعت میں کتنی ترقی، آپ کا لائف اسٹاک کی طرح ترقی کر چکا ہو، مگر نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا ہماری حالت کو بدل دے، بس بڑی بڑی دعا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پہلے خدا سے بارش مانگتے، جب بارش آتا ہے یا اللہ بارش مت برساؤ، وہی ہم لوگ جو ہے نا غلط ہو گئے، ہمارا نمبر رانگ، اس کو ختم کر۔ تو اپنے آپ کو خود اپنے بدلنا ہے، نہ تم کو امریکہ بدلے گا نہ تم کو چائنا بدلے گا، ہر قوم اپنے لیے پیدا کرے۔ یہ ابھی پاکستانی قوم نے جو ہے اپنی حالت کو اس کے بدل گئی، بڑے بوڑھے شاید بدلے گی، مگر یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا، کیونکہ ابھی مستقبل ہی نہیں ہے، وہ دن آ رہے وہ دن کہ ادھر نوجوانوں کا ایک رش لگا ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا، نوکری نہیں ہوگی، ایک ٹکے کا اس نوجوان کیسے دے؟ اس کے پاس سند یعنی دستاویز، اس کے پاس وہ ہوگا تعلیم کا، وہ سند اس کے ساتھ ڈگری ہوگا، اس کو نوکری ملے، یقین جانے پی ایچ ڈی کا ڈگری ہوگا نا، اس کو چپڑاسی کا عہدہ نہیں ہوگا، ورنہ میرے قبر پر آنا ہوگا۔ ابھی حالت یہ کہ ایک موٹر سائیکل پر شرم کے مارے 3 نوجوان بیٹھے، شرم کا مقام نہیں، ایک موٹر سائیکل پر 4 نوجوان بیٹھے، یعنی اپنا موٹر سائیکل اس کا بھی ہے جب وہ 4 پر بیٹھے، شرم کا مقام نہیں۔ کیا امریکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ یورپ میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ باپ کا کیا ہے؟ باپ تو مزے لے رہا ہے، بچے پیدا کر رہا، اس کا کیا؟ اس میں تو گل محمد اور شیر محمد سے مزے لے رہا ہے، اس کا کیا؟ اس کا تو 3 پاس نہیں ہوتے، صرف بچے پیدا کر رہا۔ مگر اپنی حالت کو ابھی نوجوانوں نے بدلنا ہے۔ پہلے تو ٹھیک ہے نوجوان کے پاس علم نہیں،
دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں آپ تو آج تو پوری دنیا آپ کے جیب میں، لمحے لمحے کا آپ کو پتہ ہے، لمحے لمحے کہ کیا ہو رہا ہے، میرا مستقبل کیا ہے۔ ابھی تو ایک مشین 100 نوجوانوں کا کام کرتی ہے، ایک روبوٹ 100 نوجوانوں کا کام کرتی ہے۔ تو اپنی حالت کو آپ نے بدلنا ہے۔ آگے ماں باپ نے جو کیا اس وقت ان بیچاروں کے ساتھ علم نہیں تھا، جو بھی تھا ہم ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے، ہمارے والدین، مگر جو نوجوان طبقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب تک اپنی حالت اس نے اپنی بدلا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی معاشی حالت کو ہم نے بنانا، جب تک ہماری معاشی حالت ٹھیک نہیں ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہماری معاشی حالت کیوں خراب ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر سے، اپنے باپ سے کہے کہ تم غریب کیوں؟ وہ امیر ہے تم کیوں غریب؟ تم نے وہ کون سی کمی کی تھی جس کی وجہ سے تم غریب؟ کیا آپ پوچھ سکتے اپنے والدین سے؟ کیا پوچھ سکتے؟ چلو والدین سے نہیں پوچھ سکتے، اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار یہ 40 سال میں دنیا میں بہت لوگوں نے ترقی کی، تم نے کی نہیں کی؟ ان 40 سالوں میں چائنا نے اتنے ڈیم بنائے، آپ دیکھیں سرچ کر کیا حیرت ہو جائے، اتنے موٹر ویل آپ حیران ہو جائے، تمام شعبوں میں اتنی ترقی، آپ حیرت ہو جائے۔ کیا آپ اپنے بڑوں سے نہیں پوچھیں؟ تو اسلام کی لڑائیاں یار اس کو چھوڑ دو یار، اس ملک کا سوچو۔ 21ویں صدی میں بلوچستان کے کتنے ڈیم، کتنا بڑا صوبہ ہے، اگر اس میں ڈیم ہوتی یہ جو پانی ہوتا تو آپ کی بلوچستان کی زراعت آسمان پر پہنچتا ہے، ایک نوجوان بیکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ نوجوانوں کو زراعت کی طرف لاتے، اس کو لائف سٹائل کی طرف لاتے تو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر ہم نے ایسا کیا۔ اور خدا نے ہم لوگوں کو معیشت کے حوالے سے کیا دی تھی؟ کبھی ہمارے بڑوں نے ہم سے کام کیا، نوجوانوں سے کام کیا؟ تو یہ خدا کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو تم نے خود سیدھا کرنا، امریکہ تو کو ٹھیک نہیں کرے۔ دیکھیں میری گاڑی خراب ہے، 2 نوجوان اس کو دیکھ ہی دیں گے، چلے مولوی صاحب کی گاڑی خراب ہے، دیکھ دیں گے، اسٹارٹ کریں گے، آگے پھر دیکھا، پھر کچھ ساتھی دیکھ دیں گے، پھر آگے خراب، پھر دیکھ دیں گے، گیریج میں تو میں نے گاڑی کو لے جانا، گاڑی کو تو میں نے بدلنا، اس کو تو ٹھیک میں نے کرنا ہے۔ امریکہ کو دقت دے سکتا ہے، سعودی عرب کو دقت دے سکتا ہے، چائنا کو دقت دے گا۔ آپ کو یہ تو نہیں بولے گا کہ یار بس یہ 1 ارب ڈالر لے گا اپنے ملک کو دے گا، ایسا تو نہیں ہوگا، ورنہ مستقبل بڑا خوفناک ہے۔ میں تو پہلے سے کہتا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے، میں پہلے نہیں کہتا کہ میں نواز شریف کا باپ کیا جس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، یاد ہے؟ ابھی جو ڈالر آسمان پہ پہنچ گئی، یہاں پر نواز شریف کے ساتھ ادھر سے بھی اس کو ٹھیک کرے، اسی عمران خان کو دوبارہ واپس نے ٹھیک کیا نا، جو چوٹ کی سزا ملی سے اگر اس نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ ہم کون جو ہے نا وہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کرنا چاہتے ہیں، اس کے پاس ادھر سے بھی نہیں ہے۔ 22 کروڑ کا عوام جس دن چاہے گا کہ میرا مستقبل ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، جس دن اس نے وعدہ کیا کہ ہم یہ آگے جو ہے ٹھیک ہوتا ہے، جس طرح ایک بیمار جب وہ چاہے گا نا کہ میں علاج پاؤں، جس دن وہ تو وہ پھر صحیح مانگا، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اس کے گھر میں نہیں آئے گا، وفاد ہاسپٹل اس کے گھر میں نہیں آئے گا، وہ ساری مشین اس کے گھر میں نہیں آ جائے گا، اس نے خود جانا ہے، خود پوچھنا ہے کہ میرا چھاتی خراب ہے، چھاتی کا سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے، وہ پوچھے گا۔ تو اللہ پاک نے 2 آیاتوں میں، سورہ انفال میں اور سورہ رعد میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ لوگوں اللہ نے تمہارے گھر کو خراب نہیں کیا، تمہاری قسمت میں بالکل غریبی نہیں ہے، یہ جھوٹ کی بات ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں اللہ نے غریبی لکھا ہوتا، یہ 5 دریائے چلتی پاکستان، ریکارڈنگ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوتا، سینڈر کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوتا، گوادر جتنا بڑا خوبصورت پورٹ ہوتا، 6.5 کروڑ ایکڑ زمین قابل کاشت ہوتا ہے، 4 قسم کے موسم ہوتے ہیں،
ہمارے سونا تو اگل اور کہتا اللہ تعالیٰ کو غریب بنا. غریب کسی کو خدا نے نہیں بنایا، ہم نے خود اپنے آپ کو غریب بنایا. ہم نے اپنی تقدیر اور قسمت کو خود غلط لکھا. ماں کی چاہتی دودھ سے بھری ہوئی ہو اور اس کا بچہ بھوکا ہو تو اس ماں کے بارے میں کیا کہتے؟ اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ رازق، اللہ رزاق، اور وہ ہماری قسمت میں بھوک کو لکھے. ان چیزوں سے ہم نے نکلنا. ہم نے تقدیر کو قرآن میں جانا ہے. تقدیر کیا ہے، قسمت کیا ہے. آج بھی ہم چاہے خدا کا قسم ہم اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں گنجائش ہے. ابھی ابھی آپ انگلینڈ میں جاؤ، آپ یورپ میں جائیں نا تو آپ کی تقدیر بدل جائے. یقین جائے آپ اسے کوئی بھی جائے. ادھر آپ کو 100 روپے نہیں ملتا ہے، ادھر آپ کو یورو ملے گا، پاؤنڈ ملے گا. آپ میں سے کوئی ابھی امریکہ جائے، اس کی قسمت بدل جائے. ادھر آپ کو روزگار ملے، آپ انگلینڈ میں جائے، لندن میں جائے، ہر جگہ آپ کو جو ہے نا ملے گا اور نوکری خالی. ادھر آپ ایک ہوٹل میں کام کرے، آپ کو 100 روپے نہیں ملتے، ادھر آپ جائے آپ کو جو ہے نا پاؤنڈ کے حساب سے پیسے دیں. پھر کیوں تقدیر بدل؟ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ پاک نے یہ بات فرمائی، ہم نے دوبارہ اس کو کرنا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک خدا تبدیل نہیں کرتا کسی قوم کی حالت جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے. اپنی قوم اپنی حالت کو ہمیں اچھا اگر تقدیر فکس ہوتا پھر خدا کیوں بولتا اپنی حالت کو بدلے؟ اگر ہماری قسمت میں غریبی لکھی ہوتی پھر خدا کیوں کہتا اپنی حالت کو بدلے؟ کیا ہم اپنی قسمت کو تبدیل کر سکتے؟ کیا اپنی تقدیر کو بدل سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے پھر آیات کیوں کہتے کہ میں کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے؟ تو آپ تو حالت کو بدل سکتے ہیں، اپنی قسمت کو بدل سکتے نہیں. لوگ اس میں لا کر قرآن ثابت کرتے باتوں کو سمجھو. یہی ہماری غریبی کا اسباب ہے. دنیا میں جاؤ مسلمان غریب ہے، دنیا میں جاؤ مسلمان در بدر خاک پسند، دنیا میں جاؤ مسلمان ٹیکنالوجی کے پیچھے، دنیا میں جاؤ مسلمان جہاز نہیں بنا سکتا، دنیا میں جاؤ کچھ نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے؟ یہی مصیبت ہے کہ مسلمان کے دماغ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. بس میری قسمت آسمان میں لکھا ہو، میری قسمت ماں کے پیٹ میں لکھا ہو، میری قسمت کو فرشتہ جو ہے ہر شعبان کے مہینے میں بدلتا ہے، میری قسمت دعاؤں سے بدلتا ہے، میری قسمت دعاؤں سے خراب ہوتا ہے. اس طرح نہیں چلے. اللہ نے فرمایا اپنی حالت کو تم نے بدلنا ہے، اس کا مطلب ہے تم بدل سکتے. اللہ نے زمین میں تقدیر میں گنجائش رکھی اور ایک جگہ خدا نے فرمایا جب تک آپ کام نہیں کرو گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى. محنت کرو گے خدا تم کو دے گا. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کے منہ میں خدا نے دانا ڈالا؟ ایک حیوان کو تم نے دیکھا جو ادھر ایک بڑا ہوا وہ تھا فلاں تھا، یہ کس سے کہانیاں ہیں. ادھر ایک پتھر تھا اس کو ہم نے توڑا، اس میں کیڑا تھا اور کیڑی، یہ سارے ڈرامے قصے. اس بزرگ کو قسم دے دو خدا کا نام کو، تم کو اللہ کا قسم تم نے اس پتھر کو دے، تم نے اس پتھر کو توڑا. آؤ بیت اللہ میں قرآن بناتا رکھیں گے، تم نے وہ پتھر دیکھا تھا؟ تم نے اس کو توڑا تھا؟ کیوں اس نوجوانوں کو گمراہ کرتے؟ کیوں اس کو غربت کی چکی میں دھکے تھے؟ کیوں اس کے روپے کو تم نے برباد کیا؟ کیوں اس کو IMF کے سامنے تم نے گرایا؟ بدبخت کا بچہ. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہوتا خاموش ہوتے، کسی تعلیم سے تم نے قوم کو جو خراب کر دیا. اور ابھی تک اس کے پیچھے نہیں کہ جی مسلمانوں کو اللہ نے غریب بنایا، یہ دنیا کافروں کے لیے، یہ فلانا، یہ وہ ڈھک ہے. یار یہ عیسائی ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں، غیر مسلم ہے، یہ پھر کیوں سوچتے؟ اگر یہ دنیا کافروں کے لیے، یہ عیسائی تمہارے سامنے، یہ عیسائی نگری میں رہتے تھے، یہ کیوں غریب ہے؟ اگر مسلمانوں کی دنیا میں یہ عرب امارات کے مسلمان کیوں ترقی یافتہ، یہ قطر کے مسلمان کیوں ترقی یافتہ؟ اور اگر کافروں کے لیے یہ ہے چیز، افریقہ کے کافر کیوں بھوک سے مرنا نہیں چاہتے؟ تو یہ فنکاروں کے کہنے پر مت چلے. انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ابھی اگر ہمارے نوجوان سارے بے روزگار، سارے نوجوان پریشان.
ان کا کیا ہے؟ یہ تو بس آ کے ایک تقریر کریں گے بس اللہ نہ خیر سے، ادھر ایک کیڑا آتا، ادھر اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ فلاں کو کرتا ہے، یہ کرتا ہے. یار مچھلی کا روزی کا سسٹم آپ کو پتہ ہے؟ کبھی سمندروں میں نے دیکھا ہے کہ مچھلی اپنی روزی کو کس طرح پاتی ہے؟ کبھی ہم لوگوں نے چیونٹی پر تحقیق کی کہ وہ روزی کس طرح پاتی ہے، ان میں اموال کس طرح ہوتی ہے؟ یہ چلتن میں پہلے ہمارے بڑے کہتے کتنے حیوان تھے، ابھی کدھر گئے وہ حیوان؟ جب تک سورج طلوع نہیں ہوا، اس تک غروب نہیں ہوا، یہ ہے وہ ہے. تو آپ کو چلتن میں کتنے حیوان تھے، کیوں مر گئے سارے؟ کیوں سورج غروب ہو گیا؟ سورج غروب ہو رہا تھا، چلتن میں ہمارے جو ہے نا جو حیوانات ہیں وہ مر رہے تھے. کیوں؟ اس طرح دل ہے یار، خدا کی کائنات کو سمجھو، اللہ کی خالقیت کو سمجھو. وہ اپنے آپ کو رزاق بتاتا ہے، اس نے اپنی صفت رزاق اور رازق رکھا ہوا ہے. ایک رزاق اور ایک رازق کسی کو بھوک سے مارے؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ پورا سسٹم ہم نے خراب کیا. انشاءاللہ ہمارے نوجوان باتوں کو سمجھیں گے، قرآن میں درک کریں گے. انشاءاللہ اگر ہم سمجھ کی طرف جائیں گے، غور کی طرف جائیں گے، ہماری حالت بدل جائے گی. اللہ پاک ہماری مدد کرے.